نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ آج کا درس ایک مرتبہ پھر مشہور دجال رافضی حسن العیاری کے کچھ اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ حسن العیاری نے صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین صحابہ کرام پر ایک الزام عائد کیا کہ وہ جنگ سے خوف محسوس کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے اور اپنی موت سے خوف زدہ رہتے تھے، اور اس نے اس کے علاوہ بھی مہاجرین صحابہ کے لیے بڑے ہی ناپاک کلمات کا استعمال کیا، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مہاجرین صحابہ کرام بالخصوص یہ کس طرح بزدلی کا شکار تھے اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے ڈرتے تھے۔ یہ ہے اس کی تمام گفتگو کا خلاصہ۔ اب آپ سماعت فرمائیے حسن العیاری کی زبان سے یہ اعتراض انشاءاللہ العزیز، پھر میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ جماعت عمر یا حفاظ کہاں ہو؟ مولویوں کہاں ہو؟ جواب دے دو شیعوں کا۔ نبی ساتھ ہے، نبی خطبہ دے رہا ہے، جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ صحابہ کرام مہاجرین السابقون الاولون، تمہارے جھوٹے تمہارے سابقون الاولون، وہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے، قرآن کا نص ہے جتنے وہ کفار سے ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ یہ اتباع کرنے کے قابل ہے؟ ان کا اتباع کرو گے سیدھا جہنم۔ یہ قرآن کا نص الفاظ ہے، فَإِذَا إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے کفار سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے اس دجال رافضی کی گفتگو کو سماعت فرما لیا۔ اب قرآن کریم کی وہی آیت جو اس نے پڑھی ہے، میں وہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتا ہوں، اور پھر اس آیت کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 77 ہے، جس کا اس نے مختصر سا حصہ پڑھا۔ آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے، اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ تم فرما دو دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی تھوڑا سا معمولی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ اس نے پڑھی اور اس نے شور شرابہ کر دیا، جو اس کی عادت ہے، اور اس دجال رافضی کی عادت ہے کہ یہ آیت کو سیاق و سباق کے علاوہ بیان کرتا ہے ہٹا کر، اور اس آیت کے ظاہری مفہوم سے استدلال کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ اتری کس کے لیے، اور یہ کیا صحابہ کرام کا جمی گروہ اس آیت کے شان نزول میں مراد ہے، یا اس سے مراد چند مخصوص افراد ہیں؟ تو اب آتے ہیں ہم سنن نسائی کی طرف۔ سنن نسائی ہے میرے سامنے،
اور اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے امام نسائی نے حدیث مبارکہ نقل کی، سنن نسائی ہے، کتاب الجہاد ہے، باب وجوب الجہاد، جہاد کے فرض ہونے کا بیان۔ یہی آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کس گروہ یا کن افراد کے لیے ہے، سنیے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور ان کے چند اصحاب یا ان کے کچھ دوست احباب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آئے اور کیا کہا، فقالوا یا رسول اللہ ان كنا فی عز ونحن مشرقون فلما آمنا سرنا اذلۃ فقال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حولنا اللہ الى المدینة امرنا بالقتال فكفوا فانزل اللہ عز وجل الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ یہ ہے وہ سارا شان نزول کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے مصاحبین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دور میں ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے، تو جب سے ہم اسلام ایمان لائے تو ہمیں ذلت کا سامنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں درگزر کروں تو تم نہ لڑو، بعد ازاں جب ہمیں اللہ جل جلالہ مدینہ منورہ لے گیا تو وہاں کافروں سے لڑنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اس وقت بعض لوگ لڑائی سے ڈرے، تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پڑھو۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مکے میں کفار کے ساتھ لڑنے کی اجازت چاہی لیکن انہیں روک دیا گیا۔ اب جب مدینے میں تشریف لے آئے تو اب جب قرآن کریم نے جہاد کا حکم دیا تو یہ افراد طبعی خوف کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتاری، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جس کو اس نے دلیل بنایا تو یہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور ان کے مصاحبین کے لیے آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ ایک تربیت کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا، تدریجاً اس کا نزول ہوا۔ صحابہ اکرام سے اگر کوئی خطا یا لغزش ہوتی تو قرآن کریم ان کی توجہ سیدھے راستے کی طرف مرکوز کروا دیتا، اور صحابہ کرام اس تربیتی مرحلے سے گزرتے گزرتے اس بلندی تک پہنچے جو الحمدللہ قرآن و احادیث میں ان کے مقام کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کسی صحابی سے کوئی معاملہ ایسا سرزد ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی اس کی احسن انداز میں تربیت فرماتے، جیسا کہ یہاں پر تربیت کا انداز کیا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے فرما دیجئے کہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور زندگی وہی ہے جو آخرت کی ہے، تو بہتر زندگی آخرت کی ہے۔ کیا اس آیت کے نزول کے بعد ان صحابہ کرام پر کوئی فرق پڑا یا ان صحابہ کی دنیاوی محبت میں کوئی کمی پیدا ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی زیادتی ہوئی؟ اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا تعارف کروا رہا ہوں، اور اب آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اس اصحاف المبدع، یہ جو ہے یہ موطا امام مالک کے رجال پر لکھی گئی کتاب ہے، اور اس میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل صحابی ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن پر یہ لان تان کر رہا ہے یہ دجال رافضی، یہ وہ خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے میں آپ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعارف مختصر سا پیش کر رہا ہوں۔ تعارف کیوں پیش کر رہا ہوں اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف، امام سیوطی آگے چل کر کہتے ہیں وَحَاجَرَ الْحِجْرَتَيْن، آپ نے 2 ہجرتیں کی، یہ آپ کے سامنے عبارت آ رہی ہے، اور آگے لکھتے ہیں وَشَاهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں قدم بقدم شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ وہی عبد الرحمن بن عوف جن پر یہ دجال رافضی اعتراض کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے اور کردار کی بلندی دیکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شامل رہے، حتیٰ کہ آپ نے بدر میں بھی شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن غزوات میں خود گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ وشاہد بدرن والمشاہد کلہا، تمام میں، اور ومات سنۃ اثنتین وثلاثین، آپ کا وصال 32 ہجری میں ہوا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پر یہ اعتراض تو تب صحیح ہوتا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی جنگوں میں جانے سے اجتناب برتتے اور اسی خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی، پھر اس صحابی کا ایمان دیکھیے اور اللہ کے رسول سے محبت دیکھیے کہ بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اب آگے آتے ہیں ہم، مجمع الزوائد اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مجمع الزوائد سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا بیان ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیے کہ جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف میں آپس میں کچھ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا خالد لما تعصی رجلا من اہل بدر، اے خالد آپ کیوں اہل بدر سے تعلق رکھنے والے شخص یعنی عبد الرحمن بن عوف کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ لو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرک عملہ، کہ اگر آپ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کریں تو پھر بھی ان کے اس عمل تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی جو انہوں نے غزوہ بدر کے اندر اور اہل بدر سے ہونے کا جو شرف آیا اور غزوہ بدر میں شامل ہو کے جو ان کو فضیلت ملی، اے خالد آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی تو ہیں ہی، لیکن صحابیوں میں بھی جو ان کا انفرادی مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ قرآن کریم نے کہا کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اگر اثر ظاہر ہوا سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی زندگی پر اور اس کی گواہی خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے رہے ہوں، تو اس پر یہ دجال رافضی کیا کہے گا؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کے پاس۔ آپ نے فرمایا اذهب ابن عوف فقد ادرکتا صفوہا وسبقت رنقہا، آپ ایسی حالت میں تشریف لے کے گئے اس دنیا سے کہ آپ نے اس دنیا سے صاف چیز کو پایا، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ گئے۔ آپ نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب راستہ تھا۔ وسبقت رنقہا، اور گدلی چیز سے بچ گئے۔ آپ نے دنیا کی ناپاکیوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھا اور اللہ کی مرضی والے راستے پر چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولی وہ حدیث، اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی، اس کے بعد اب مزید روافظ کیا چاہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ نے جس طرف اشارہ کیا کہ متاع دنیا قلیل، اے محبوب اپنے صحابہ سے کہیے دنیا کا متاع جو ساز و سامان ہے وہ قلیل ہے، وہ یہیں رہ جانے والا ہے۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیے اور اللہ سے محبت دیکھیے اور جہاد کی طرف رغبت دیکھیے۔ اب یہ میرے سامنے آ گئی ہے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کا باب ہے باب اذا لم یوجد الا ثوب واحد، کہ ایک کپڑے کے سوا جب کوئی اور چیز نہ ملے۔ تو اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ لائے کہ عبد الرحمن بن عوف دنیا سے کتنی کنارہ کشی کرنے والے صحابی ثابت ہوئے، کتنی کنارہ کشی کرنے والے بن گئے، اور آپ کو اللہ کی راہ میں شہادت کتنی محبوب ہو گئی، اور آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا رہ گئی۔ حدیث سنیے
صحیح بخاری ہے، حدیث کا نمبر ہے 1275، باب اذا لم یوجد الا ثوب واحد۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتی بطعام وقان صائما، آپ حالت روزہ میں تھے، فقال قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے، کفنا فی بردۃ ان غطی رأسہ بدت رجلاہ وان غطی رجلاہ بدع رأسہ، کہ آپ نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے، اور انہیں ایسی چادر میں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر ان کے پاؤں ڈھانپے جاتے تو ان کا سر مبارک جو تھا وہ برہنہ ہو جاتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ او قال اوتینا من الدنیا ما اوتینا وقد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام او کما قال۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے، اور ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی جیسا کہ کشادہ کر دی گئی، ہم کو دنیا سے وہ دیا گیا جو دیا گیا، ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں جلدی دے دیا گیا، یہ تو نہیں ہوا کہ کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دیا ہو۔ پھر عبد الرحمن بن عوف یہ بات کہہ کے رونے لگے، ثم جعل یبکی حتی ترک الطعام، آپ نے کھانا ترک کر دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ تقوی کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کے خوف سے روئیں اور کھانا ترک کر دیں۔ ایسے صحابی پر یہ اعتراض کرنا کہ کیا یہ لوگ تمہارے لیے ہدایت کا منارہ ہیں، کیا یہ لوگ تمہارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے، ان پر طعن کرنا یہ صرف اسرافزی کا ہی شعار ہو سکتا ہے۔ اسرافزی کی عادت ہے کہ صحابہ اکرام پر طعن کرتا ہے، وہ صحابی کہ جن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، وہ صحابی جن کے وصال پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی دنیا داری اور دینداری کے فرق کو واضح کر دیں کہ دنیا سے کچھ نہ لے کر گئے، دنیا کے پلیتیوں سے بچے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں موت دی کہ وہ اللہ کے محبوب راستے پر چلنے والے تھے، اور یہاں پر وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اپنے سے بہتر بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا ان پر اعتراض کا کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت اس نے پڑھی، یقیناً اس آیت کا شان نزول سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دیگر ان کے جو مصاحبین تھا ان کے لیے ہوا، لیکن اس آیت کے بعد کے معاملات، صحابہ اکرام کی زندگیاں اس بات پر دلیل ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیسی بجاوری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روافظ کے شر سے اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔